ہم دیکھیں کہ ہم کیا اللہ تعالیٰ سے جو محبت ہے اس کو پروو کر کے دکھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے بارے میں کیا کہا؟ انا وجدناہ صابرا نعم العبد انہ اواب۔ ایوب علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ ہم نے اس کو بڑا صبر والا پایا، کیا ہی بندہ تھا ہمارا، اواب، بار بار پلٹ کے آنے والا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام انبیاء کو اشد بلاء عن الانبیاء، سب سے زیادہ مصیبتیں انبیاء کو دی گئیں ان کو ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ محبت کیسی ہے۔ ایک حدیث میں آتے ہیں من یرد اللہ بہ خیرا یوسب منہ، اللہ جسے خیر کا ارادہ کرتے ہیں اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں۔ تو ہم اگر ٹیسٹ میں آتے ہی ہم کہتے ہیں یا اللہ تجھے میں ہی ملا تھا، یا اللہ مصیبتوں نے میرا گھر ہی دیکھنا تھا، یا اللہ مجھ سے زیادہ تو وہ فلاں شخص گناہ گار ہے، فلاں شخص ہے، یا اللہ میں تو تیری عبادت بھی کرتا ہوں، مجھے تو نے کیوں ٹیسٹ کیا؟ نہیں، محبت میں انسان مشکلات سے گزرنے کی جستجو کرتا ہے اور مشکلات سے گزر جاتا ہے کہ خیر ہے، کیا ہوا؟ ایک شاعر تو کہتا ہے کہ تو مجھے اگر تکلیف دے رہی ہے، ایک اپنی محبوب کے بارے میں کہتا ہے، تو ٹھیک ہے مجھے پین تو ہو رہا ہے، میں میزریبل لائف سے گزر رہا ہوں، بٹ اٹس اے کمفرٹ دیٹ یو آر تھنکنگ آف می، کہ میں تیرے ذہن سے گزر رہا ہوں۔ محبت میں انسان ہارڈ شپ سے گزرنا شروع ہو جاتا ہے، اور جتنی زیادہ ہارڈ شپ اتنی زیادہ محبت پہ انسان بڑھتا چلا جاتا ہے کہ واقعی میں مجھے اللہ سے محبت ہے۔ دوسرا سائن نمبر 1 واز ٹو انڈیور ہارڈ شپ، اپنے محبت کے لیے اس مراحل سے گزرنا۔ دوسرا سائن یو بلٹل یور ایفرٹس، آپ کو اپنی محبت بہت کمتر اور کمزور نظر آتی ہے، چاہے جتنا مرضی آپ کر لو۔ آپ محبت دیکھ لیں، ہم والدہ سے یا والد صاحب سے یا بیوی سے محبت کرتے ہیں، یا اپنے تھنک آف اینی بڈی ہوم یو لو دا موسٹ، جتنا مال خرچ کر لیں اس پہ لگتا ہے کم خرچ کیا، کچھ نہیں کیا، جتنی ہیلپ کر لیں اس کی لگتا ہے کہ یار کوئی خدمت نہیں کی، بہت کم کی ہے۔ جو انسان اللہ تعالیٰ سے محبت کرتا ہے نا، وہ بھی اپنی عبادات کو، اپنے اذکار کو، اپنی تہجد کو، اپنے قرآن کی تلاوت کو بہت کم سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار میں تو کچھ کیا ہی نہیں۔ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں گے جب وہ نماز ختم کرتے تھے تو سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے تھے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اس کی وجہ، ہم تو استغفر اللہ تب پڑھتے ہیں جب ہم سے گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد استغفر اللہ پڑھیں، کیا وجہ؟ کہ اپنی ڈیڈس کو بریٹل کرنا، کہ یار اب تیری عبادت کا حق ادا نہیں ہو سکا، جس طرح تیری عبادت کرنی چاہیے تھی اس طرح نہیں کر سکے۔ ہم جب واش روم سے باہر نکلتے ہیں ہم کیا پڑھتے ہیں؟ غفرانک۔ کیوں؟ کہ یا رب، اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیں تو ہر وقت تیرا ذکر کرنا چاہیے یا رب، لیکن واش روم میں تھے یا رب ہم نہیں کر سکے، تو یا اللہ ہمیں معاف کر دے، غفرانک۔ آپ سبحان اللہ، اللہ کے نبی کو دیکھ لیں، رات کو کھڑے ہیں، لمبے قیام اللیل کریں، اور کیا ان کی نماز تھی اور کیا ان کا قرآن تھا۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ لما تصنع یا رسول اللہ، لما تصنع هذا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ اتنی ایفرٹ کیوں، اتنا آؤٹ آف دا وے جا کے عبادت، اتنی زیادہ ورشپ کیوں یا رسول اللہ؟ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اللہ تعالیٰ نے آپ کے پچھلے اور اگلے گناہ معاف کر دیے یا رسول اللہ، آپ کیوں اتنی کر رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ اے عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، اے عائشہ میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ اکبر۔ میں اور آپ، ہماری عبادت کدھر ہے؟ اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے بڑی عبادت کر لی۔ نہیں، جو انسان صحیح محبت کرتا ہے نا، اس کے دل میں محبت ہوتی ہے، وہ اپنے اعمال کو بہت حقیر سمجھتا ہے اس کے سامنے جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ، ہی نیور پریفرز اینی تھنگ اوور دا بلاوڈ، ہمیشہ اپنے محبوب کو سامنے رکھنا، ہمیشہ اس کو پریفر کرنا۔ آپ ایگزامپل دیکھ لیں، ابو بکر صدیق جب اللہ کے نبی کے ساتھ ہجرت کر رہے تھے تو ام معبد کے گھر آئے، وہ جو ایک بدو خاتون تھیں جو بعد میں اسلام جنہوں نے قبول کر لیا اور اللہ کے نبی کی فزیکل ڈسکرپشن بتائی۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ جب میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تھکاوٹ اور اس پیاس کے بعد جب دودھ پیتے ہوئے دیکھ رہا تھا نا، تو میرا پیٹ بھر رہا تھا۔ اللہ اکبر، میرا پیٹ مجھے بھرتا ہوا محسوس ہوا کہ اللہ کے نبی دودھ پی رہا ہے اور میرا پیٹ بھر رہا ہے۔